اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ ٹائٹل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ تسبیح کا ٹوٹ جانا یا کاؤنٹرز کا گم جانا۔ تو یہ بہن کا ایک کامنٹ آیا تھا مجھے کہ میں استغفار کر رہی ہوں، ساتھ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے کاؤنٹرز کہاں چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بہن یہ تو خیر ان کا کامنٹ تھا، اور ایک میری بہت قریبی بہن جاننے والی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ استغفار پڑھ رہی تھی، درود پاک بھی پڑھتی ہیں، کہتی میرے کاؤنٹر گم جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں گئے کہاں چلے گئے۔ یہ دونوں بہنیں سیم بات کر رہی ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ کہیں کہ ہمارے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوتا ہے، ہمارے بھی گم جاتے ہیں کاؤنٹرز۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، آپ نے پڑھنی ہے تسبیح، ہاتھ پہ کچھ بھی، ہاتھ پہ پڑھیں گے کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی تسبیح پکڑ لیتے ہیں، کچھ بھی معاملہ ہے، یہ تسبیح یہ کاؤنٹر یہ نئے آ سکتے ہیں۔ ہاں ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، آپ نے بس اپنی ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ سے رکے مت، کچھ بھی مت رکے۔ یہ صاف سی بات ہے کہ آپ کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ نہ پڑھیں، آپ چھوڑ دیں۔ جو بہن جن کا میں نے بیچ میں واقعہ بتایا، جنہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا، ایک تو کامنٹ سیکشن میں تھا، ایک دوسرا بہن نے جو مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ گم جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، میں اور لے لیتی ہوں، اگر اور نہیں ہوتے تو میں ہاتھوں پہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ کہتی میں تو کاؤنٹر پھر اتنے اکٹھے ساتھ لے لیتی ہوں کہ گمتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سب کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ بہت پاورفل ہے، اس قدر پاورفل ہے، اور اس کو پاورفل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل اور دماغ، جس چیز پر ہم یقین کر لیتے ہیں نا، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے، اس انسان کے لیے وہی چیز اس کے لیے جزا بھی بن جاتی ہے اور سزا بھی بن جاتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، بے شک ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن میں جسٹ ایک فرضی طور پہ بات کر رہی ہوں کہ جو شخص مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس کا یقین اس بات پر تب تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے جب وہ کسی مشکل سے گزرتا ہے اور اسے ایک دم ہوتا ہے کہ وہ میری ہیلپ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اوکے پرابلم آئی، اللہ تعالیٰ ہیلپ می، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ پرابلم آتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہیلپ می، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اسی وقت مدد کر دیتے ہیں۔ اس کا ریزن ہوتا ہے توکل، تقوی، اللہ کی ماننا۔ اور ایسے لوگ یا تو مومن ہوتے ہیں یا مومن بننے کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اس ٹائم مدد نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو بھی وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے اور وہ اللہ پر توکل کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ تو مین چیز آ گئی ہمارے مائنڈ کی۔ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس انسان کو اپنے جو بھی استغفر اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا درجہ جن کو وہ دے کے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں آمین، بٹ وہ اس کو مانیں گے تو وہ ان کا جو ایک معاملہ ہے وہ ان کے اوپر بھروسہ، میں نے آئی ہیو لٹرلی سین پیپل کہ اچھا بلکہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جو لوگ فلاں چیز پر بھروسہ کریں گے نا، اچھا یہ ہم نے پہن لیا، وہ چیز ہو گئی، تو پھر وہی چیز ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ پھر اس سے پروٹیکشن مانگو۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا ایک بہن کے بارے میں جو کہ تعویذ جنہوں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا اس میں اللہ کا نام ہی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اب اللہ پر ہی بھروسہ کروں گی، یہ چیز یہ سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ alone از enough۔ میں کسی چیز میں اللہ کے نام کو رکھ کر نہیں کروں گی، اللہ نے جب کہا ہے میں تمہارے قریب ہوں تو اللہ از دیئر۔ تو انڈرسٹینڈ کریں ایک بات، ہمیشہ ہمارے مائنڈ سے ہی کھیلا جاتا ہے۔ وہ میری پیاری پیاری بہنیں بھائی جو کہ درود ابراہیمی کا ورد شروع کرتے ہیں اور سوچیں بے انتہا کی آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا دماغ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے تو دیکھو یہ پرابلم آ گئی، درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ میرے خاوند سے میری لڑائی ہو گئی۔ ایک بہن کا مجھے کامنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں درود ابراہیمی جب سے پڑھنا شروع کیا ہے 313 مرتبہ، تو میرے خاوند سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، اور جب کہ میں پہلے چھوٹے والا درود پڑھتی تھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کو میں اس طرح جسٹیفائی کرتی ہوں کہ ایک بہن کے گھر میں کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ تھا یا جادو کا مسئلہ تھا، تو ان کو کسی بزرگ نے، جو ایک صاحب تھے، بلکہ بزرگ نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا وہ ینگ ایج کے تھے، انہوں نے ان کو کچھ تعویذ وغیرہ اور گھر میں پانی چھڑکنے کو دیا۔ وہ بہن کہتی ہیں میں نے واضح ڈفرینس فیل کیا کہ جتنے دن وہ میں نے پانی چھڑکنا تھا یا پانی سے نہانا تھا، ان سارے ٹائم پہ گھر میں میرے خاوند کے ساتھ نہ چاکی
اور بہت شدید لڑائی تھی، اتنی شدید لڑائی، اور میرے خاوند نے وہ لفظ کہہ ڈالے جو کبھی وہ کہتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ساری بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ثبوت ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے کام کر رہی ہے اور اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ جب آپ کو اس لیول کا ہرٹ نہیں کر سکتے تو وہ چیز پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں جو آپ کے لیے ایزی ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، تو درود ابراہیمی آپ سوچیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے والا کیسے پرابلم میں گر سکتا ہے، بلکہ وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ جو نظر ہوتی ہے، شیاطین ہوتے ہیں، جادو والے تو اسپیشلی جن پہ جادو ہوا ہوتا ہے، ان کو ایسے ایک پوائنٹ سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، سوچیں ان کی اتنی خراب کی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات پلیز انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اور ہاں، یہ جو چیز ہوتا ہے نا، یہ دورانیہ ہوتا ہے، اس کا میکسیمم کچھ لوگوں کا 1 دن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا 1 ہفتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا 2 ہفتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہی نہیں ہے بالکل۔ دے آر ویری لکی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، کہ ان کو اس طرح ہی کوئی پرابلم پریشانی سے گزرنا ہی نہیں پڑتا۔ پھر آتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈٹ لیتے ہیں کہ بس جو بھی ہونا ہو جائے۔ وہ بیچارے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں 1000 مرتبہ، بیچارے اس لیے کہہ رہے ہوئے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا دن آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے جب ان کا درود کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن فضل رحم کم نہیں ہوتا ان کے اوپر، تبھی وہ بچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جیسے ہی ان کی تعداد کم ہوتی ہے، جیسے فرض کریں کوئی 313 پڑھا اس کی اس سے کم ہوگی، کوئی 600 پڑھا اس کی اس سے کم ہوگی، کوئی 1000 پڑھا اس کی اس سے کم ہو گئی، تو آتا ہے ان کے دماغ کے اوپر، ان کی سوچوں پر وار آتا ہے۔ انہیں ایسے ایسے خیالات آئیں گے کہ وہ پریشان ہو کے رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی ایک مشاہدہ ہے، ایک بہن کہتی ہے اسی طرح میری تعداد کچھ کم ہو گئی، تو جیسے صبح کمپلیٹ ہو جاتی تھی، وہ دن کا سارا وقت لگا کر کمپلیٹ ہوتی تھی، تو کہتی ہیں کہ اتنے خیالات آنے کہ میں پریشان ہو جاتی، لیکن جیسے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کمپلیٹ ہوتا ویسے سارے خیالات غائب۔ اچھا، اب یہ آتے کیوں ہیں؟ ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں نا۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارا توکل دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اب اگر اس طرح کی کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، ذکر کم ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے، کیا یہ سٹل میری رسی پکڑے رکھتا ہے، تھامے رکھتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن ان سب سے چھٹکارا پانے کا طریقہ بہت سمپل ہے، مستقل مزاجی۔ نہیں ہو پا رہی تو جتنی ہو رہی ہے اتنی مستقل مزاجی دکھائیں۔ 313 مرتبہ کسی کی تعداد ہے درود ابراہیمی پڑھنے کی، نہیں ختم ہو پا رہا، 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، نہیں ہو رہا 10 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، پر روز پڑھیں، اور دعا مانگیں۔ ہم منہ سے اتنی ساری باتیں نکال لیتے ہیں، تو کیا ہم منہ سے یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے کہ اللہ آئی نیڈ یور ہیلپ، مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ اچھا، پھر یہاں پہ کہاں پہ یہ سارا ساما پورا؟ توکل، تقویٰ پہ۔ جیسا آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے، گمان کریں گے، اللہ نے کہا میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ان کے جو خاوند تھے وہ کہتے تھے ان کے پاس بہت ہی کم پیسے رہ چکے ہیں اور اس کے بعد اور پیسے آنے کا کوئی سورس نہیں ہے۔ اب جب یہ معاملات درپیش آئے تو ان کو کہیں آؤٹ آف سٹی جانا پڑا، اور جب وہ آؤٹ آف سٹی گئیں تو زندگی میں شاید وہ ہارڈلی 1 سے 2 دفعہ کبھی ٹرین کی اکانومی کلاس میں بیٹھی ہوں گی، وہ بھی کوئی مجبوری ہو تو۔ لیکن کہتی ہیں کہ شادی کے بعد سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اکانومی کلاس میں بیٹھوں گی۔ مٹی سے اٹی ہوئی کہتی ہیں دوسرے شہر پہنچی، اور حالت یہ تھی کہ بس سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ صبر کا دامن پکڑا اور کہا کہ چلو، نئی نئی شادی ہوتی ہے نا لڑکیوں کی، تو وہ بڑا اپنے گھر کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں، صبر ہر چیز پہ ہی کر رہی ہوتی ہیں، تو اس نے بھی کر لیا۔ اب کہتی ہیں کہ جس دن واپس آنا تھا اس شہر سے اپنے گھر کی طرف، اس دن فجر بھی قضا ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فجر قضا ہو گئی تو چلو جب اٹھ جائے آنکھ کھلے تو بندہ پڑھ لے، آئی تھنک حدیث میں ہے، اللہ مجھے معاف کرے فائم رانگ کوئی لفظ میں ادھر ادھر کر دوں، لیکن یہی ہے کہ جب آپ کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو جب آپ اٹھیں تو پڑھ لیں، بس یہ ہو کہ وقت زوال نہ ہو۔ تو جب وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور زیادہ ڈپریس ہو گئی کہ لو، ایک تو واپس جانا تھا، اب جو نماز ہے وہ بھی قضا ہو گئی، پروٹیکشن ہے فجر، خیر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، آپ نے تو مجھے دھوپ کو کبھی اس طرح محسوس بھی کرنے نہیں دیا اگر میں اس میں کھڑی بھی ہوتی تھی تو اب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بس یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جائے نماز فولڈ کی اور اٹھ گئیں، اور کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ ٹرین کے اسٹیشن پہ پہنچی یہی تھا خیال کہ اب واپس بھی اکانومی کلاس میں ہی جانا ہے، لیکن نہ خاوند کو کچھ کہا اور خاموشی سے ٹرین کا سفر طے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئیں۔
اب جیسے ہی ٹرین کے اندر انٹر ہوئیں تو ایک کلاس دیکھی جو بڑی ہی اچھی تھی، اے سی لگا ہوا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی اکانومی کلاس ہے، ہم اس میں کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے خاوند نے کہا کہ اکانومی کلاس نہیں ہے، یہ اس سے بہتر کلاس ہے۔ تو ایک دم وہ کہتی ہیں کہ ان کی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور کیسے ادا کرنا ہے، ایک دم وہ سب کچھ آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہی تھی۔ یعنی آپ کی جو لائف ہے، یہ میں جو کاؤنٹر سے سٹوری ادھر ٹرین تک آئی ہے، یہ بتانا ہے کہ پلیز اللہ پر توکل کریں، ہماری سوچوں کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ شیطان تو اس چیز پہ حاوی، اس چیز پہ حاوی۔ ٹرسٹ می آن دس، اگر آپ نے اللہ کے توکل کو اپنے پہ حاوی کر لیا، پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ویڈیوز بناتی تھی اور میں شیطان کا نام لیتی تھی اکثر اوقات، تو مجھے ایسی تھاٹس آتی تھی کہ ہو یہ تم نے کیا کر دیا، آپ کو مسئلہ آئے گا، تم نے اس کا نام کیوں لے لیا، ابھی تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں فضول خیالات دے گا کہ کسی طرح تم گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ ہم اس کے اگینسٹ بات کریں۔ لیکن اگر آپ اللہ کی فیور چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پہ اتنا توکل کریں کہ اللہ آپ کے اوپر، جو کہتے ہیں نا کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ بھروسہ کرے، تو اگر آپ مومن نہیں ہیں نا تو مومن بننے کی ایکٹنگ کر لیں کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، یہ صفت میری مومن والی ہے، تو اللہ آپ کو مومن بھی بنا دے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ جو توکل ہوگا نا اللہ کے اوپر، بس یہی اللہ نے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں بن دیکھے رب منوانا۔ آپ میں سے میں نے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم تب ضرور دیکھتے ہیں جب ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد بہت ساری نعمتیں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ہمارے بگڑے کام سنوارے، اللہ نے ہمیں کیسے بچایا۔ میری وہ بہنیں جن کے اوپر جادو ہوا، کچھ بھی مسئلہ ہوا، خاوند سے لڑائی، یا ابھی بھی ہو سکتا ہے گزر رہی ہوں کچھ ان چیزوں سے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، جو پہلے کچھ معاملات تھے، پہلی کچھ ٹینشنز تھی، وہ کہاں ہیں؟ اللہ نے کہیں نہ کہیں سب کو سیٹ کر دیا نا، کچھ نہ کچھ ذرہ آپ کو شاید ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا، مگر آپ اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو توکل ایڈ کریں۔ کاؤنٹرز گم رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نئے لے لیں گے۔ پیسے نہیں ہے لینے کے لیے، کوئی بات نہیں، ہم تسبیح پہ پڑھ لیں گے۔ تسبیح بھی نہیں ہے لینے کے لیے، وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، میں پرو کے بنا لوں گی۔ نہیں پرو سکتی، وقت نہیں ملا، کوئی بات نہیں، میں ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھ لوں گی۔ اگر یہ سب بھی نہیں ہے تو میں اپنے ہونٹوں کا ہی استعمال کر لوں گی۔ یہ بھی نہیں ہے تو میں کاغذ پہ تسبیح بنا کے لکھ لوں گی 1 سے 100 تک۔ آپ آئیڈیاز ڈھونڈنا شروع کریں، آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں ہم اسی طرف جاتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ آج سے کافی سال پہلے میں جب اپنا میتھس کا پیپر کی تیاری کر رہی ہوتی تھی تو مجھے خواب میں بھی میتھس آ رہا ہوتا تھا۔ ابھی بھی جب کسی چیز پہ فوکس کر لو تو خواب میں بھی وہ چیز آتی ہے۔ اتنا فوکس، ہمارا مائنڈ اس قابل ہے کہ وہ اتنا فوکس کر سکے۔ تو پلیز آپ اپنا توکل اللہ پہ بڑھائیں۔ لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ میں آپ سب سے کہوں گی وہ یہ کہ جب آپ اپنا توکل اللہ پہ بڑھا رہے ہیں کہ میں اللہ کی گڈ بک میں آؤں، تو اللہ کی بھی ماننی ہے نا۔ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہاں پر لیک کر رہے ہیں، اس چیز کے اندر محنت کریں، اس چیز کے اندر، اور وہ توفیق اللہ کی طرف سے ہی آئے گی۔ لیکن اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ میرے میں برائی ہے ختم کروا دیں، آپ ہی نیکی کی ہمیں جو ہے وہ صلاحیت دے سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ، یہ کریں نا، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ صرف توکل اپنا اسٹرانگ کر لیں، صرف توکل، بس پھر سارے رستے آسان ہو جائیں گے، پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا، اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ معاملہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ پہلے دن ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا توکل اتنا ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ تھنک اباؤٹ پازیٹیوٹیز۔ ہم کیوں اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا اختیار ہے۔ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو جنت میں تصور کر لیں۔ نہیں جنت تو دیکھی نہیں، کیسے تصور کریں؟ چلیں پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں کہ اچھا یا اللہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں جنت میں جب جاؤں گی تو آپ میرے ساتھ مجھے کیا کیا دیں گے، میں یہ لوں گی، میں وہ لوں گی۔ اکثر ہم دنیاوی لسٹ گنوا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی تھاٹس کو چینج کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، کچھ نہیں ہو پا رہا اللہ سے دعا مانگیں اور گھبرائیں نہیں۔ یہ کاؤنٹرز گمنا، تسبیحوں کا ٹوٹنا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، عام ہے، اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تیسرے کے ساتھ، یہ ہے چیز۔ ظاہر ہے آپ کو روکا جائے گا، جس چیز سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کو کیوں نہیں روکے گا اس چیز سے؟
جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں جب وہ ہماری ترقیاں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر اگر وہ کچھ کر نہیں پاتے نا ہماری ترقی کو روکنے کے لیے، تو پھر وہ نیگیٹو کامنٹس پاس کرتے ہیں، وہ ہم سے دل ہی دل میں نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اگر وہ ہم اپنے منہ کے اوپر کچھ نہیں لا سکتے. تو اس کے اختیار میں بھی شیطان کے جو ہے اس نے وہی کرنا نا، آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے، دماغی خیال آپ کے تنگ کرنے. اللہ پہ توکل کریں. ہمارا توکل کیوں نہیں ہے؟ جب ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک صبح دعا پڑھ لی، ان کے پاس آئے 3 لوگ آئے. تیسرے شخص نے کہا، پہلے شخص نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ایسا، میں نے توکل کیا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی تھی، یہ دعا بتائی تھی، میں نے وہ پڑھی تھی، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے. اس طرح جب تیسرا شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی آگ کے شعلے اتنے بلند تھے، لیکن جیسے تمہارے گھر کے پاس پہنچے تو بجھ گئے. اپنے توکل کو ہم مضبوط کریں. پھر ایک اور بات، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا کہا. اب میں یہاں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی کہ شہد جو ہے وہ چھوٹے نومولود بچے کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہاں پہ ایک بڑے انسان کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسی کانٹیکس میں چلتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہے جو مدر فیٹ پر ہے اس کو پانی بھی 6 مہینے تک نہیں دیا جاتا. تو اس چیز کی بحث میں نہیں پڑنا. ہم ایک سال سے بڑے بچے کی یہاں بات کر رہے ہیں، چلے 2 سال سے بڑے بچے کی یہاں بات کریں. اور یہ بھی ہم نہ بھولیں کہ ہمارے ملک میں خالص شہد بہت کم ہے، تو اس لیے خالص شہد کی یہاں بات ہو رہی نمبر 1، اور یہاں ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ شہد دو، اور آیت پڑھی شہد میں شفا ہے. تو خیر وہ صحابی اگلے دن پھر آئے، انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی کا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دوبارہ شہد دو. دوبارہ دیا گیا. تیسرے دن پھر آئے، نہیں ہوا ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دوبارہ شہد دو. اس طرح جب تیسرا دن گزرا اور چوتھے دن کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہوا پیٹ درد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ درد جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور کہتے ہیں کہ صحابی اگلے دن آئے تو پیٹ کا درد ٹھیک تھا. یہ بتانے کا غرض ہے کہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے. ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو. ہم استغفر اللہ، بہت یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، میں اکثر دیکھتی ہوں کچھ لوگوں نے نا کچھ وظائف جیسے ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ اکثر دیکھتے ہیں، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، خاص طور پہ حدیث میں جو بتایا جاتا ہے. لوگ کامنٹ کرتے ہیں کسی نے کیا ہے ابھی تک، کسی نے کر کے دیکھا ہے ابھی؟ اگر کسی کے لیے کام کر گیا آپ کے لیے تب تک نہیں کرے گا جب تک آپ کا توکل نہیں ہوگا. اسی لیے پلیز اپنے آپ کو اس بات کہیں لکھ لیں، توکل ہو جائے گا تو سب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل رہا، تو جو نظر لگ رہی ہے آپ کو، جو جادو ہو رہا ہے آپ پہ، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. پھر ہم کہتے ہیں نا اچھا چوٹ لگی، چلو اللہ کی آزمائش. اگر فرض کریں ہمیں پتہ لگ جائے کہ چوٹ ہمیں لگی ہے اور کسی نے نظر نہیں لگائی، کسی نے جادو نہیں کیا، بڑا کنفرم ہو جائے آپ کو، سمجھ لیں چلیں کوئی اللہ خیر رکھے کوئی فرشتہ آ کے آپ کو بتا دے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ جو تمہیں چوٹ لگی ہے نا اس کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کیے، تو ہم کتنا اس کے اوپر شکر ادا کریں گے اور ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں، آسانی ہے میرے لیے. ایسے ہی ہوگا نا. تو اللہ کی مرضی اتنا، لیکن آپ کو پتہ لگے جو پاؤں پہ چوٹ لگی اللہ کی مرضی سے لگی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، چلے مرضی نہ کہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اجازت ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ہم پھر یہ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے؟ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میری مرضی سے ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ جو جادو ہم پہ ہو جاتا ہے، یہ جو نظر لگ جاتی ہے، کسی کی ہم پہ نظر پڑ جانا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، سامنے سے نظر بھی نہیں آتے، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اس پہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ رب العزت سے مدد مانگ لیجیے. لیکن ہو کیوں رہا ہے اس کا بھی میں جواب دے دیتی ہوں. یہ اسی لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. اگر آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے اللہ کی ماننی ہے. جب ہم چھوٹا بچہ اپنی ٹیچر کو پسند کرتا ہے تو وہ ٹیچر کے لیے کیا کرتا ہے؟ ٹیچر کی گڈ بک میں آنے کے لیے اس کا کام اچھے کرتا ہے. ایک بچہ تھا وہ باقی سب سبجیکٹس میں ہی واز نارمل، لیکن وہ اس ٹیچر ایک سبجیکٹ میں بہت اچھا تھا، جسٹ کیونکہ وہ ٹیچر اچھی تھی، پیار سے بات کرتی تھی، سب کچھ. تو اللہ کی گڈ بک میں بھی آئے نا، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے ہمیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے، لیکن کانسٹنٹلی مانگنا ہوتا ہے، ہم 3-4 دن بعد جو ہے وہ مانگ کر رک جاتے ہیں. تو یہ بالکل ویسے ہی لائک اپنی ہیئر کیئر کرتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرب مانگنا ہوتا ہے، پھر نیکسٹ لیول پہ جانا ہوتا ہے. اسی لیول پہ کھڑے ہو کے نہیں جم جانا ہوتا، اللہ سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مانگنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ماننی پڑتی ہے.
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی کروڑوں کھربوں دفعہ پڑھنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور ہر شر پسند، ہر شیاطین سرکش سب کے اور ان کے اور ہمارے گرد حائل ہو جائیں۔ ہماری فیملیز، ہمارے پیارے، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے مجھے جو سننے والے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، پوری امت مسلمہ جو بھلائی کی دعا کر رہی ہے نہیں کر رہی، ہم سب کو اللہ رب العزت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے، جو ہمارے ساتھ شر کی نیت رکھتے ہیں، اور ہمیں مومن بنا کے اپنے پاس بلائیں اور کروڑوں کھربوں دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کی صحیح تلفظ کے ساتھ توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔